واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا کے بعد مختصر سے وقت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق سے جمعہ کے دن کی اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور الحمدللہ یہ مسجد، یہ ادارہ آپ کے لیے دین سیکھنے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، اور یہ مبارک سلسلے جو یہاں پر شروع کیے گئے ہیں یہ آپ کے تعلیم اور تربیت کے لیے ہی کیے گئے ہیں، کیونکہ ایک مومن، ایک مسلمان کو نصیحت کی، تبلیغ کی، وعظ کی بار بار ضرورت پڑتی رہتی ہے، دل پر غبار آ جایا کرتا ہے، فتنے، آزمائشیں، کام کاج، ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ تو یاد دہانی کے لیے ایسے دروس، ایسے سلسلے یہ بہت ہی مبارک اور خوشائن اقدام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ ایسے لوگ، ایسے اداروں کے لیے کہ جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں ان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کیا کیجیے۔ جمعے کی فضیلت کے حوالے سے اکثر آپ جمعے کے دن ایک آیت مبارکہ سنتے ہوں گے، اور وہ سورہ جمعہ ہی کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن اذان کہہ دی جائے، کام کاج چھوڑ کے دوڑتے ہوئے، تیزی سے، جلدی کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، تجارت کو چھوڑ دو، کام کاج کو ترک کر دو، یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو۔ محدثین نے یہاں پر، مفسرین نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان ہو جانے کے بعد، خطبہ شروع ہو جانے کے بعد بھی اپنی تجارت میں، کام کاج میں مشغول رہتا ہے، تو اس دوران کی جانے والی تجارت، کام کاج، کمایا ہوا پیسہ وہ حرام ضمن میں آ جایا کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا وبال اور گناہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں اور اس سے کوتاہی برتنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جمعے کے دن ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مسلمان کو، ہمارے پاس الحمدللہ گھڑیاں موجود ہیں، وقت ہمیں نظر آ جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے خطبہ جمعہ 1 بجے، پونے 1 بجے شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہی ہمیں مسجد کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور جو جمعے کا ثواب اور فضیلت ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا عظیم الشان اس کی فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، غسل کرائے، گھر والوں کو بھی غسل کرائے، خود بھی غسل کرے، پیدل چل کے مسجد آئے، سواری پر سوار نہ ہو، امام کے نزدیک ہو کر بیٹھے۔ آج ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں اکثر لوگ پیچھے کی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یا اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹیک لگانا پسند کرتے ہیں اور دیواروں کے سہارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں امام کے نزدیک ہو کر بیٹھے، بےہودہ گفتگو، کام کاج نہ کرے، خاموشی سے، توجہ سے خطبہ سنے۔ جب اس نے ایسا عمل کر لیا، پورا خطبہ خاموشی سے سن لیا، تو اللہ رب العزت اتنا کثیر اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں کہ راستے میں اس کا گھر کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ فرمایا اس کا ایک قدم اٹھتا ہے، اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا مکمل ثواب دے دیتے۔ دوسرا قدم اٹھا رہا ہے، اللہ رب العزت 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔
جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں اتنے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہے جو وقت سے پہلے مسجد پہنچ جائے، امام کے نزدیک ہو کر توجہ سے بیٹھے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور وہ مشہور و معروف حدیث تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، جو شخص پہلی گھڑی میں مسجد میں آ جائے، غریبوں کے لیے جن کے پاس پیسہ موجود نہیں صدقہ کرنا چاہتے ہیں، قیمتی نسخہ ہے، اول گھڑی میں آ جائیں۔ اور اول گھڑی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خطبہ شروع ہونے سے 5، 10، 15 منٹ، 20 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں تو یہ پہلی گھڑی ہمیں حاصل ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، اول وقت میں آ جائے، پہلی گھڑی میں آ جائے، اور وہ وقت زوال کے وقت سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آ جائے، مسجد خالی ہے، کوئی موجود نہیں، ایسے شخص کے لیے ایک مکمل اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ دوسری گھڑی میں آنے والے، دوسرے نمبر پر آنے والے کو گائے کی قربانی، اور اسی طریقے سے درجات نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائے۔ تو جمعے کے دن اول وقت میں پہلے ہی امام سے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو جمعے کا دن ہے، جعل اللہ عیدا للمسلمین، اسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن مقرر کر دیا ہے، عید کا دن بنا دیا ہے۔ اور عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں، یعنی یہ جمعے کا دن پورے ہفتے کی خوشی منانے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوشی کا دن مقرر کیا ہے، لہذا جو مسلمان جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے فلیغتسل، وہ غسل کر کے آئے، اور اسی طرح خوشبو کا استعمال کرے، میسر ہے تیل کو استعمال کر لے، وعلیکم بالسواک، اور تم سواک مسواک کا استعمال لازم بنا لو، مسواک کو ضرور کیا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، یہود و نصارہ دونوں کو جمعے کے دن کی اہمیت سمجھائی، بتلائی، اور یہ دن انہیں دینا چاہا، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی، اس کی اہمیت کو نہ سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں کے لیے اتوار کے دن کو منتخب کر لیا، عیسائیوں ہفتے کا دن منتخب کیا، اور عیسائیوں کے لیے اللہ رب العزت نے نصارہ کے لیے اتوار کا دن منتخب کیا۔ اور ہم حالانکہ بعد میں آنے والے لوگ، بعد میں آنے والی امت ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعے کے دن کا انتخاب کیا۔ یہ عید کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا، آئے تو ہم بعد میں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا، اور جنت میں بھی سب سے پہلے یہی امت داخل کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے فضائل اور خصوصیت سے نوازا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو انسانوں کے باپ کو تخلیق کیا تھا، اسی دن اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں داخل کیا، اور ایک روایت کے مطابق جنت سے نکال کر زمین پر جب بھیجا تو وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو وہ بھی اسی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی موجود ہے کہ جس میں انسان اللہ سے جو بھی دعا مانگے، ناجائز چیز نہ ہو، حرام کام نہ ہو، اللہ سے وہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ فرمایا اللہ کے فرشتے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پرندے، اور یہ آسمانوں کا یہ جو سمندروں کا پانی ہے، جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب جس دن جمعے کے دن سورج طلوع ہوتا ہے یہ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، مغرب ہونے تک یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اسی دن قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور میں اور آپ جمعے کے دن کو معمولی اور حقیر سمجھ کے عام دنوں کی طرح اسے نظر انداز کر کے عادتاً آخری وقت میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور نماز ادا کر کے ایک بوجھ اتار کے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جمعے کے دن 3 قسم کے اشخاص، 3 قسم کے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کا مقصد صرف ٹائم پاس کرنا، وقت کو برباد کرنا ہے، آ کر کبھی کنکریوں سے کھیل رہا ہے، کبھی اپنے دھاگے توڑ رہا ہے، کبھی کسی حرکت میں لمحہ باتوں کے اندر پڑا رہتا ہے، اسے اس کے جمعے میں سے ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملتا۔ وقت تو دیا، اول وقت میں بھی آ گیا، لیکن اس کا مقصد صرف بیہودہ باتیں کرنا، کھیل کود میں وقت کو برباد کرنا تھا،
اسے صرف ظہر کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو جمعے کے دن خطبے کے دوران بھی دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ یہ عطا فرما دے، یہ چیز دے دے، یہ بیماری دور کر دے۔ پورے خطبے میں اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عطا فرما دے اور چاہے تو اسے کچھ بھی نہ دے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کا مقصد اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، امام کے نزدیک ہو کر بیٹھتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے دوران جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہی نہیں بلکہ 3 دن کے مزید گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے مغفرت فرما دیتے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ تو جمعے کے دن کو ضائع مت کیجیے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اکرام ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جمع ہونے کا، دین کو علم حاصل کرنے کے لیے اور اس دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے وعد و نصیحتیں سننے کے لیے جمع فرما رہے ہیں۔ تو لہذا ساتھیوں سے درخواست ہے کہ جمعے کے دن امام کے نزدیک ہو کر بیٹھیں، گردنیں نہ پھلانگیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن آئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آئے، گردنیں پھلانگتے ہوئے تکلیفیں دے، تو ایسے شخص کو بجائے ثواب کے اللہ تعالیٰ گناہ دے کر ہی لوٹایا کرتا ہے۔ اور جو لوگ پہلے آ جاتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ پہلے اول صفوں کو، پہلی صفوں کو مکمل کریں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو بعد کی جو صفیں ہیں اس کے اندر جگہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مختصر سے ہمارے یہ پروگرام انشاءاللہ مختلف موضوعات پر ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں سورہ کہف کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن آئے اور اس کے ساتھی اس کے ساتھ موجود ہے، وہ بات چیت میں لگا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کسی بےہودہ کام میں لگا ہوا ہے، اور وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ انصت، اے بھائی خاموش ہو جاؤ، برا کام نہیں کیا، اس نے صرف ایک غلط کام سے روکا ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسا کہہ دینا بھی اس کے پورے جمعے کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، اس نے بھی گویا ایک فضول حرکت کر دی۔ یہ امام کا حق ہے، امام جو منبر پر موجود ہے اسے تنبیہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی میں کوتاہی دیکھ رہا ہے، کوئی بات چیت میں کھیل کود میں لگا ہوا ہے، وہ اسے روکے۔ اگر کوئی ساتھی اسے روک رہا ہے تو اس کا بھی ثواب ضائع اور حرکت کرنے والے کا بھی ثواب ضائع ہو رہا ہے۔ اور نماز میں جمعے کے دن آتے ہوئے سب سے پہلے 2 رکعت ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، آ کر بیٹھ گیا، جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں نبی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو کر 2 رکعت ادا کرو۔ یہ مسجد کا حق ہوا کرتا ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پر جو شخص بھی آئے اسے یہ 2 رکعت ادا کرنا ہے۔ اگر دوسرا خطبہ شروع نہیں ہوا ہے، نماز میں ابھی وقت باقی ہے، تو یہ 2 رکعت ادا کرنا انتہائی ضروری امر ہے۔ تو لہذا ساتھیوں سے درخواست ہے کہ جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر اتارا، اسی دن وہ فوت ہوئے، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ تمام مخلوقات اس دن کی قائم ہونے سے آتے ہی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھی اس دن کے حوالے سے اپنے آپ کو صبح سے ہی تیار کرنا چاہیے، اور اول وقت میں امام کے نزدیک ہو کر فضول حرکات سے بچ کے اپنے آپ کو اجر و ثواب کو سمیٹنے کی غرض سے، اور جو ثواب ذکر کیا گیا، ایک قدم پہ 1 سال کے روزے اور دوسرے قدم پر 1 سال کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لہذا اس حدیث پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کیا کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سنانا قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔